یہ آنکھیں آپ کو کس نے دی ہیں؟ جی بس 8 آدمی کہہ رہے ہیں اللہ نے، باقی لوگوں کو کسی اور سے ملی ہے کیا؟ سارے گواہی دیتے ہیں کہ آنکھ دینے والا اللہ ہے، تو سب ایک زبان ہو کر کے اللہ نے۔ ہمیں آنکھیں کس نے دی؟ آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہمیں زبان کس نے دیا؟ زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ ہمیں کان کس نے دیے؟ کانوں کو قوت سماعت کس نے دیا؟ ہمیں ہاتھ اور پیر کس نے دیے؟ سینے میں دل کس نے رکھا؟ دل کو دھڑکنے کی طاقت کس نے دی؟ جسم کے اندر رگوں کا جال کس نے بچھایا؟ جسم کے اندر خون کو کس نے دوڑایا؟ آپ بتائیے یہ ساری چیزیں ہمیں رب نے عطا کی ہیں۔ زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ عزت و ذلت دینے والا کون؟ دیکھیں پھر دیوے ٹھنڈے ہو گئے نا، اور یہ بھی میں بتا دوں اس کا ریزن کیا، یہ بھی بتا دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، توجہ سے سننا، اصلاح کرنے آئے ہوں کچھ سکھانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جب تک اپنے بندے کا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں کرتا تب تک دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو میرے ساتھ 8 بار اللہ کہہ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے 7 بار اللہ کہنا قبول کیا، تو 8ویں بار کی توفیق دی۔ اور جو ایک ہی بار بولا اور پھر خاموش ہو گیا، سمجھو کہ پہلا بھی اس کا قبول نہیں ہوا۔ جو 2 بار بول کر خاموش ہوا، سمجھو پہلا قبول ہو گیا، دوسرا نہیں ہوا۔ اور جو بولتا جا رہا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے اللہ کہنے کی توفیق دی، کیونکہ تو نے پچھلی بار اللہ کہنا قبول فرما دیا۔ ارے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، یعنی میرا نام بھی میری مرضی سے وہ لیتا، اگر میں نہ چاہوں تو میرا نام نہیں لے سکتا۔ اب غوث اعظم کو رب نے اتنی طاقت دی کہ بن غوث اعظم کی مرضی کے ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا، تو اللہ کا نام کیا کوئی یوں ہی لے سکتا ہے؟ تو جتنی بار اللہ کہیں گے یہ اس بات کی ضمانت ہے اللہ نے آپ کا اللہ کہنا قبول فرما لیا۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے؟ زمین کا بچھونا بچھانے والا کون؟ آسمان کا شامیانہ لگانے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے لیے ہوائیں چلانے والا کون؟ اللہ۔ ہوا میں آکسیجن پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون؟ اللہ۔ ہم سوئے چاہے جاگے ہر حال میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ اللہ۔ ہماری سانسوں کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ رات سونے کے بعد صبح جگنے کی مہلت دینے والا کون؟ اللہ۔ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں گھر بار بیوی بچے دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں عزت و وقار و مقام دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں روزی روزگار دینے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، زندگی اور موت اس کے دستے قدرت میں، عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں، بیماری اور شفا اس کے دستے قدرت میں، وہ جسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اب تک جو ملا اللہ ہی دیا، ہمیں جو مل رہا ہے اللہ ہی دینے والا ہے، اور آئندہ زندگی بھر جو ملے گا اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دو، جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم بطور بحیثیت مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم جب ان تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں تو اب میرے سوال کا جواب دو، ہر چیز مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ہر نعمت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مال و دولت دینے والا اللہ۔ تو اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، اللہ کا دیا سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو جس اللہ نے انگنت چیزیں آپ کو دی ہیں صبح شام، اسی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہوا؟ گواہی دیتے ہو سب اسی نے دیا، اور پھر اسی کی نافرمانی دن رات، اسی سے بغاوت۔ آج قوم مسلم کی پوزیشن جانتے ہو کیا ہے؟
دیا ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہم بچنے کو تیار نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھو۔ کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ جھوٹ مت بولو۔ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت سال بھر میں کبھی بھی کرتے ہو؟ ہم سے کہا گیا کہ ناچ گانے سے بچو۔ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو ناچ گانے سے بچتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا غیبت چغلی مت کرو۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ شراب کے قریب مت جاؤ۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ سود کے قریب مت جاؤ۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ جوئے کے قریب مت جاؤ۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اللہ رسول نے جن کاموں کا حکم دیا کہ یہ کام کیا کرو، ہم وہ کام کرتے نہیں، اور جن کاموں سے کہا کہ ان کاموں سے بچو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہم ان کاموں سے بچتے نہیں۔ آپ بتائیے جو مسلمان دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہو، کیا اللہ ایسی قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ سوال میں مہاراشٹر میں نہیں پوچھ سکتا، یہ سوال میں کچھ اور اسٹیٹ سے جا نہیں پوچھ سکتا، آپ کے ویسٹ بنگال میں یہ سوال پوچھ سکتا۔ اگر کوئی سادھو، اگر کوئی پنڈت میرے نبی کی گستاخی کرے، میرے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کرے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، مرد ہو یا عورت ہو، پولیٹیشین ہو یا پنڈت ہو، جب بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مومن کا کلیجہ چھل جاتا ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، ارے وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، جو میرے نبی کی عظمت کو جانتے نہیں، جو میرے نبی کے مقام و مرتبے کو جانتے پہچانتے نہیں، ایسے مشرکین یہود و نصارہ اگر میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے ارے ان کے بکواس کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری دن و رات کتنی حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو نبی کی عظمت جانتا نہیں، نبی کا مقام جانتا نہیں، وہ میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرے تو ہمیں تکلیف۔ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو ان کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مل رہا ہے انہیں کے صدقے میں مل رہا ہے۔ آپ بتائیے جن کا کلمہ ہم پڑھیں، جن کی عظمت و مقام کو ہم جانتے ہیں، ہم خود دن اور رات اتنے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی پنڈت یا پولیٹیشین بکواس کرتا ہے تو رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ہم کو ہوتی ہے، لیکن ہم جب شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، حرام و ناجائز کام میں ملوث ہوتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ایک ایک کر کے 5 وقت کی نماز قضا کرتے، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اے 11ویں بنانے والوں، 12ویں بنانے والوں، گاؤں کے جلسے میں چندہ دے کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، کسی شاعر اسلام کو داد کی شکل میں 100-200 دے کر بہت بڑی نیکیاں کمانی اس بات کا دعویٰ کرنے والوں، یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جواب دیں۔ نبی کی میلاد کے موقع پر ہم جھنڈا لگاتے ہیں، آپ کے یہاں لگتا ہے کہ نہیں؟ لائٹیں لگاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم نبی کی میلاد پاک کے موقع پر یہ جتنی چیزیں کر رہی ہیں رسم و رواج کے نام پر، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا رسول اللہ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ نبی نے کہا 12ویں کا جھنڈا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی نے کہا چائنا کے بلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی نے کہا 12ویں کا حلوہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نیاز اور جلوس اور جلسہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔
اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں وقتی جلوس میں جاتا ہوں، میں نبی کی میلاد پاک کے موقع پر پورے انڈیا میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، میرے گھر پر بھی لائٹیں اور جھنڈے لگتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آنکھوں کے ٹھنڈک نہیں فرمایا ہے۔ جن نمازوں کو تم چھوڑے بیٹھے ہو، نبی نے ان نمازوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر مجھے بتائیں، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ یزید کے؟ سنیں یا سمجھے نہیں شاید آپ، پھر ایک بار پوچھتا ہوں، سب بلند آواز سے جواب دیں، یزید کے ماننے والے ہیں ہم یا حسین کے؟ اب بتائیے امام حسین شریعت کے پیچھے چلتے تھے کہ طبیعت کے پیچھے؟ جی ہم ہیں حسینی لوگ، ہمارا کام ہے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلیں، لیکن ہم حسینی ہو کر حسین کے نقش قدم پر نہیں، امام حسین کے دشمن یزید پلید کے نقش قدم پر۔ یاد رکھنا سنیوں، شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے، اور طبیعت کے پیچھے پیچھے چلنا یزید پلید کا کام ہے۔ شریعت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے، اور طبیعت کے لیے شریعت کو پیٹ پیچھے اٹھا کر پھینک دینا یزید پلید کا کام ہے۔ رات بھر ناچ گانے سننا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا سجدہ کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں محرم میں کربلا والوں کے نام پر نہ جانے کتنی رسمیں کی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تعزیہ بھی ہے، ڈھول نگاڑا بھی ہے، ہمارے یہاں کربلا بھی بنا ہے، نذر و نیاز و فاتحہ بھی ہے، علم بھی اٹھا رہی ہے، فقیر بھی بنا رہی ہے، اور نہ جانے کتنی رسمیں کر رہی ہیں کربلا والوں کے نام پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنی چیزیں آج کربلا والوں کے نام پر ہم کرتے ہیں، امام حسین نے اس کا حکم دیا ہے، امام حسین نے کہا تھا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ ارے حسین نے کربلا کے